بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ 3 دن تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذو الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دنوں تک گھر میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمانی باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں۔ ترجمہ ہے، جان لیجیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ گوشت کھانا بھی گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ گوشت دنیا و آخرت والوں کے لیے کھانوں کا سردار ہے۔ جان لیجیے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپائی اور 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض اور ذیابیطس، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ بہت سے زیادہ امراض کا شکار ہوں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا، دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت نسیان، بھولنے کی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے، جس کو کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو۔ گوشت نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ عید قربانی کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب تک کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتے ہیں کہ جو حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کو بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے ہیں، تو اب وہ پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا تو اب وہ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ جان لیجیے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں، اور یہ عمل مستحب ہے، یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا، تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے 2 حدیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا، لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1، قبر کی زیارت سے روکا تھا، اب اجازت ہے۔ نمبر 2، اسی طرح سے میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب اجازت ہے۔
دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے، سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین اکرام، یہ 2 حدیث جو کہ صحیح حدیث ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سمر کریں، سٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی بھی حد یا کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر اس گوشت کو ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجیے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالحج کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی حدیث سے بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور لیکن گوشت کے استعمال سے جس قدر بے احتیاطی عید قربانی کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ یعنی دوپہر کا کھانا اور عشیانہ یعنی عشاء رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بدہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال کریں۔ گوشت روزانہ کھانے کی بجائے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹینڈے گوشت وغیرہ۔ اس گوشت کے مضر نقصان دہ اثرات دور ہوتے ہیں۔ گوشت اچھی طرح سے پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصان کو کم کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک، شیئر کر دیجیے اور